اسٹارٹنگ سے ہی، تاکہ معاملات آگے جا کر کے آسان ہو جائے۔ اب ہم بات کریں اگر بدر میں بچوں کے ایمانی جذبے کی۔ آپ دیکھیں جب بدر کی روانگی کی تیاری ہو رہی تھی، کیونکہ نقارہ بچ چکا تھا جنگ کا، اب تیاری ہو رہی تھی، تو جوانوں اور بوڑھوں کے ساتھ ساتھ خوش نصیب بچے بھی حاضر تھے کہ ہمیں بھی جہاد میں شرکت کی اجازت عطا کی جائے گی۔ ان بچوں میں سیدنا عمیر بن ابی وقاص، سیدنا عبداللہ بن عمیر، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا اسامہ بن زید، سیدنا ابو سعید خدری، سیدنا رافع بن خدیج اور سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہم بھی شامل تھے۔ ان کے دلوں میں ایمانی جذبات کا عالم یہ تھا، اس کا اندازہ آپ ان واقعات سے لگائیں کہ سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر تھے، اور خدشہ تھا کہ کم عمر ہونے کی وجہ سے انہیں اجازت نہیں ملے گی جنگ میں جانے کی، تو ان کے چچا سیدنا زہیر بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہے تو کم عمر لیکن تیر اندازی میں بہت ماہر ہے، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ حضرت رافع فرماتے ہیں کہ میرے پاس جوتے نہیں تھے، موزے پہننے کو نہیں تھے، میں نے ایڑیاں اوپر کی اٹھا لی تاکہ میرا قد لمبا ہو جائے، اور حضور دیکھیں کہ یہ چھوٹا نہیں ہے، تھوڑا سا بڑا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جوتے بھی نہیں تھے، موزے بھی نہیں تھے، لیکن میں نے اپنے پاؤں کو تھوڑا اوپر اٹھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے منع کر دیا جائے اور مجھے اجازت سے حضور نواز دے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ جب سیدنا رافع کو اجازت مل گئی، کم سن چھوٹے بچے ہیں، تو ایک صحابی جن کی عمر اور بھی چھوٹی تھی اور مگر جذبات جواں تھے، سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے حسرت بھرے لہجے میں اپنے سرپرست سے کہا، رافع کو اجازت مل گئی ہے اور مگر مجھے اجازت ابھی نہیں ملی ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیجئے نا کہ مجھے بھی اجازت عطا فرما دے، ورنہ رافع سے میری کشتی کروا دیجئے، میں تو ان سے بھی زیادہ طاقتور ہوں، اگر میں ان کو پٹک دوں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی نا، میں تو ان سے بھی زیادہ طاقتور ہوں اگرچہ میں ان سے چھوٹا ہوں۔ اس کے بعد جب کہا کہ آپ کہیں نا کہ اگر میں ان سے جیت جاؤں تو مجھے بھی اجازت دے دی جائے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست پیش کی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے مقابلہ کروایا جائے، رافع کا اور سمرہ کا مقابلہ کروایا جائے۔ مقابلہ ہوا، راوی بیان فرماتے ہیں سیدنا سمرہ سید رافع سے جیت گئے، اور اس کے بعد جیسے ہی جیتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں شرکت کی اجازت عطا فرما دی۔ چھوٹے سے کم سن بچے ہیں لیکن جذبہ جہاد دیکھیں آپ۔ اب اس کے بعد سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جنگ سے پہلے میں نے اپنے چھوٹے بھائی عمیر کو دیکھا، وہ چھپنے کی کوشش کر رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ میں نے جا کر کے ان کے قریب جا کر کے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں ادھر ادھر چھپ رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، مجھے خدشہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے دیکھ کر کے دیکھے بچہ ہے، کہیں منع نہ کر دیں، میں چھپ رہا ہوں کہ کہیں منع نہ کر دیں مجھے جانے کی، اور اجازت نہیں دیں گے تو میں کیا کروں گا، مگر میں جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ چھوٹے سے کم سن بچے ہیں لیکن آپ دیکھیں راوی بیان فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مگر میں بہرحال صورت شریک ہونا چاہتا ہوں تاکہ مجھے شہادت سے سرفراز فرمایا جائے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف شامل ہونا ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں شامل ہونا چاہتا ہوں تاکہ مجھے شہادت عطا کر دی جائے۔ اس کے بعد سیدنا عمیر کو جب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کیا گیا تو انہیں بدر میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ راوی کہتے ہیں آپ رونے لگ گئے، اتنا روئے پھوٹ پھوٹ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اجازت عطا فرما دی، یہاں تک کہ دستے مبارک سے ان کے گلے میں تلوار کا تلا، یعنی کہ جس سے تلوار جس میں لٹکاتے وہ ان کے گلے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو کو پورا بھی کیا، اور پوری کرتے ہوئے انہیں 16 سال کی عمر میں شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ جنگ بدر کے اندر جتنے صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں سب سے کم عمر میں جن کی شہادت ہوئی وہ سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 16 سال کی عمر میں آپ کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ
کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے جنگ میں شرکت کی سعادت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرمائے. اور یہ دعا آپ کی قبول ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شہادت عطا فرمائی. بدری بچوں کے ایمانی جذبات کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں نا تو شرم آ جاتی ہے ہمیں. کیسے خوش نصیب صحابہ اکرام تھے وہ, کیسے بچے تھے وہ. بچے تو بچے ہیں, شاید اس حسین جذبات کا تصور ہم کبھی نہیں کر سکتے کہ 16 سال کا بچہ بھی جنگ میں شامل ہونے کی خواہش کر سکتا ہے, شہادت حاصل کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہو سکتا ہے. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس بات کو کہ 16 سال کا بچہ بھی ایسا سوچ سکتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ بچے جو کچھ گھر کے اندر یا باہر دیکھتے اور سنتے ہیں وہ نہ صرف ان کے دل اور دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ اس کا اثر روزمرہ کے معمولات پر بھی اس کا پڑتا ہے. ہمارے دور میں بچوں کی زبانوں پر گالیاں ہیں, نمازوں سے وہ کوسوں دور نظر آتے ہیں, علم دین سے غفلت کے شکار ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنی صورتحال ایسی بنا لی ہم نے کہ جب ہمارے بچوں نے ہمیں صبح اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہوئے تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے تو وہ بچے بھلا کب صبح اٹھیں گے, وہ بچے بھلا کب تلاوت قرآن کریں گے جنہوں نے ہمیں ہی نہیں دیکھا ہے تلاوت قرآن کرتے ہوئے گھر میں کبھی, جنہوں نے نماز پڑھتے ہوئے ہمیں ہی نہیں دیکھا ہے. اگر بچوں نے ہمیں روزے کی پابندی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو بھلا ان بچوں میں روزے رکھنے کا جذبہ کیسے بیدار ہوگا. ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک میں ایک شخص کو نشے کی حالت میں دیکھا اور اسے دیکھ کر کے آپ نے اسے سزا دی اور ایک ایسا جملہ آپ نے اس وقت ذکر کیا تھا جو ہمارے لیے ایک نصیحت ہے. آپ نے فرمایا تھا تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے بالغ ہو کر کے روزہ نہیں رکھا, ہمارے تو بچے بھی روزے دار ہیں. یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بالغ ہو کر کے تو نے روزہ نہیں رکھا, ہمارے تو بچے بھی روزے دار ہیں. بدری بچوں کے حسین تذکرے سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ کس طرح کا ایمانی جذبہ ان کے اندر موجود ہے. انسان کی فطری خامی